आज कौम के सामने दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सच। जुडिशल कम्प्लेक्स हमले के पीछे कालअदम टीटीपी का पूरा नेटवर्क बेनकाब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने टीटीपी सरबराह नूर वली महसूद के अहकामात और गिरफ्तार 4 सहूलतकारों की तस्वीर दिखा दी। कैसे दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में मंसूबा बंदी की और कैसे काबुल से बैठकर रावलपिंडी पर हमले का हुक्म दिया और इससे जुड़ा बड़ा तनाव। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर रात गए खूस्त और कन्नड़ में फिजाई हमलों का संगीन इल्जाम आयद कर दिया, मगर पाक फौज के DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस इल्जाम को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़िहा, कोई अच्छे या बुरे तालिबान नहीं, मुज़ाकरात क्यों खत्म हुए और पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है। और एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान आर्मी की तारीख का सबसे बड़ा फैसला, साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। फौज ने कहा ये एक कानूनी मामला है, कोई क्यास आराई ना की जाए। क्या ये आला सतह की कार्रवाई इदारों में एहतसाब का आगाज है? इन तीनों इंतहाई अहम खबरों की मुकम्मल तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AB न्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेजबान सादिया शेर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात इस वक्त शदीद तनाव का शिकार हैं। इसी तनाजुर में आज अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर रात गए पड़ोसी मुल्क में फिजाई हमले करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। ये इल्जाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की नई लहर से जूझ रहा है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि पाकिस्तान ने सूबा खूस्त पर बमबारी की है और कन्नड़ और पख्तीका सूबों में भी फिजाई हमले किए हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ से इस इल्जाम पर कोई बाज़ाब्ता सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। ये हमले एक ही दिन रिपोर्ट हुए हैं जब पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर एक खूनरेज खुदकश हमला हुआ, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए और 12 जख्मी हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में दरार की असल वजह कालअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वाज़िहा मुतालबा है कि काबुल के हुक्मरान सरहद पार दहशतगर्दी को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करें, लेकिन अफगान तालिबान इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात का एक अमल शुरू किया गया था ताकि देर पा अमन का तरीकाकार बनाया जा सके, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने ऐलान किया था कि इन बातचीत से कोई काबिल अमल हल नहीं निकला। अगरचे तुर्की और कतर ने कोशिश की कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहे, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 7 नवंबर को कहा कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी से मुतल्लिक बातचीत खत्म हो गई है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दाखिल हो गई है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए, जबकि पाकिस्तान अक्टूबर की झड़पों के बाद ही सरहद बंद कर चुका था। पाकिस्तान ने तुर्की और दोहा की मुखलिसाना कोशिशों का खैर मकदम किया है, ताहम तुर्की के आला अहदेदारों का पाकिस्तान आना अभी बाकी है। गुज़िश्ता हफ्ते दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया था कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली का इन्हिसार तालिबान हुकूमत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म करने पर है और अहम इलाकाई तवानाई के मंसूबों का मुस्तकबिल भी काबुल की जानिब से दहशतगर्द गुरूहों की हिमायत रोकने से जुड़ा हुआ है। अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर फिजाई हमलों का इल्जाम ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान तमाम सफारती और तिजारती रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान का रद्द अमल और आइंदा के इक़दामात इस खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 11 नवंबर को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर होने वाले खुदकश हमले के पीछे छुपे पूरे दहशतगर्द नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया।
یہ حملہ جس میں 12 قیمتی جانیں ضائع ہوتی تھیں، اس پر حکومت نے صرف چند روز میں 4 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج ان کی تفصیلی معلومات اور طریقہ کار دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ اس خودکش حملے کی منصوبہ بندی کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود نے کی تھی۔ محسود نے یہ منصوبہ اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے تیار کیا، جو خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ کا رہنے والا ہے اور اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ وزیر نے چاروں گرفتار سہولت کاروں کی تصاویر دکھاتے ہوئے ان کی شناخت کی۔ ان میں خودکش حملہ آور کو ہینڈل کرنے والا ساجد اللہ عرف شینا، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر شامل ہیں۔ تارڑ نے بتایا کہ ان دہشت گردوں کا اصل ہدف راولپنڈی یا اسلام آباد میں ایک بڑا حملہ کرنا تھا، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے وہ اپنے اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے اور ملک ایک بڑے نقصان سے بچ گیا۔ وزیر اطلاعات نے گرفتار ملزمان اور افغانستان میں موجود کمانڈرز کے درمیان ہونے والے رابطوں کی پوری تفصیل دنیا کے سامنے رکھی۔ مرکزی سہولت کا ساجد اللہ نے 2015 میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی اور افغانستان کے مختلف ٹی ٹی پی کیمپوں میں ٹریننگ حاصل کی۔ ساجد اللہ نے کمانڈر داد اللہ سے 2023 2024 اور اگست 2025 میں بھی ملاقاتیں کی۔ یہ دونوں ایک مخصوص ایپ کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ ساجد اللہ نے 2024 میں افغانستان کے شہر جلال آباد کا سفر کیا، جہاں اس نے داد اللہ سے ملاقات کر کے خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی کی اور واپس آ کر زالی اور خان کو اپنے ساتھ ملایا۔ اگست 2025 میں ساجد اللہ اور زالی دوبارہ افغانستان گئے اور پہلے شغل ضلع میں ابراہیم جان عرف ابو حمزہ سے ملے اور پھر کابل کے ارزان قیمت علاقے میں داد اللہ سے ملاقات کی۔ داد اللہ نے انہیں نور ولی محسود کا حکم پہنچایا کہ وہ راولپنڈی یا اسلام آباد میں خودکش دھماکہ کریں۔ پاکستان واپس آ کر ساجد اللہ نے خودکش حملہ آور عثمان شنواری سے ملاقات کی، جو افغانستان کے صوبہ ننگرہار کا رہائشی تھا۔ عطا اللہ تارڑ نے ساجد اللہ کا ایک ویڈیو بیان بھی پریس کانفرنس میں چلا کر دکھایا۔ ساجد اللہ نے بتایا کہ وہ 2016 میں افغانستان گیا، ابو حمزہ سے ملا اور 1 مہینے کے ٹریننگ کے بعد واپس آیا۔ بعد میں 2023 میں داد اللہ نے اس کا برین واش کیا اور اس سے بیعت لی۔ ساجد اللہ کے بیان کے مطابق 6 ماہ قبل داد اللہ نے انہیں اپنے دوست کو لے کر افغانستان آنے کو کہا۔ وہاں داد اللہ نے انہیں خودکش جیکٹ دی اور کہا کہ وہ اسے حملہ آور تک پہنچائیں۔ وہ یہ جیکٹ پشاور میں اخون بابا قبرستان سے اٹھا کر لائے اور شاہ منیر کو حفاظت کے لیے دے دی۔ حملے کے دن ساجد اللہ نے منیر سے جیکٹ واپس لی اور زالی اور منیر کے ساتھ مل کر عثمان شنواری کو جیکٹ پہنائی۔ وزیر نے زور دے کر کہا کہ یہ بہت واضح ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان سے منظم کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے نے مل کر یہ کارروائی کی۔ وزیر نے سیکیورٹی اداروں کو اس کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس بیورو نے مشترکہ آپریشن میں صرف 48 گھنٹوں کے اندر ان چاروں دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اس حملے میں کسی نہ کسی حیثیت سے کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان گرفتاریوں سے ایک بہت بڑا گینگ پکڑا گیا ہے، جو سی ٹی ڈی اور آئی بی کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیر نے ملک کو یقین دلایا کہ سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح افواج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری طرح فعال ہیں۔ وزیر اطلاعات کی یہ بریفنگ نہ صرف گرفتار ملزمان کی پوری کہانی سامنے لاتی ہے، بلکہ ایک بار پھر سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کو بھی واضح کرتی ہے، جس کا نوٹس لینا عالمی برادری اور افغانستان کی حکومت دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی مغربی سرحد پر کشیدگی ایک بار پھر عروج پر ہے، جہاں افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے ہوائی حملوں کے الزامات کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ یہ تردید افغان طالبان کے ترجمان کے ان دعووں کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی، جس میں انہوں نے پاکستان پر خوست، کنڑ اور پختیکا صوبوں میں حملے کرنے کا الزام لگایا تھا۔ جنرل احمد شریف چودھری نے ریاستی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ پاک فوج نے افغانستان میں عام شہریوں پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب بھی پاکستان کوئی کارروائی کرتا
کرتا ہے تو اس کا باضابطہ اعلان کرتا ہے۔ یہ بات پاکستان کا اپنے دفاع اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے حوالے سے سفارتی اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات شدید دباؤ کا شکار ہیں اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے۔ پاکستان کا واضح مطالبہ ہے کہ کابل میں طالبان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان میں حملے کرنے کے لیے استعمال ہونے سے روکے، لیکن افغان طالبان مسلسل ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ جنرل چودھری نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی پالیسی کو مزید واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں کوئی اچھے اور برے طالبان نہیں ہیں اور دہشت گردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس بیان نے پاکستان کے موقف کو مزید سخت کر دیا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی چاہتا ہے، خواہ ان کی وابستگی کچھ بھی ہو۔ انہوں نے افغان حکمرانوں پر زور دیا کہ طالبان حکومت کو ریاست کے طور پر فیصلے کرنے چاہیے، غیر ریاستی عناصر کے طور پر نہیں، اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ افغانستان میں موجودہ سیٹ اپ کب تک عبوری رہے گا۔ فوجی ترجمان نے سابق انٹیلیجنس چیف جنرل فیض حمید کے خلاف جاری کورٹ مارشل کی کارروائی کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس کے بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی یقین دلایا کہ جب یہ معاملہ اپنے حتمی نتیجے پر پہنچے گا تو فوری اعلان کیا جائے گا۔ جنرل حمید کو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور بدتمیزی کے الزامات کا سامنا ہے، جو ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی جانب سے دائر کیے گئے تھے۔ انہیں دسمبر 2024 میں ایک فوجی عدالت نے 3 سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، جاسوسی، مخالف قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال۔ یہ پاکستان آرمی کی تاریخ میں سب سے اعلیٰ سطح کی کورٹ مارشل کیسز میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ دوسرے 3 اسٹار جنرل اور پہلے سابق ISI چیف ہیں جنہیں اس کارروائی کا سامنا ہے۔ جنرل چودھری کا آج کا بیان پاکستان کی دفاعی اور داخلی معاملات پر ریاستی موقف کو واضح کرتا ہے اور سرحد پار سے آنے والے خطرات پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو تقویت دیتا ہے۔